حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ایک نابینا بیوہ اور بے اولاد خاتون تھی مدینہ منورہ میں، تو میں اس کے گھر کا کام کاج کر دیا کرتا تھا۔ وہ ایک دن میں گیا تو میرے سے پہلے ہی کوئی بوڑھی اماں کے گھر کا کام کر گیا۔ آپ غور کیجئے گا، یہ مختلف انداز میں روایت مختلف جگہوں پہ ہے، صاحب کنز المال نے اس طرح لکھی ہے جس طرح میں بیان کر رہا ہوں۔ کوئی مجھ سے پہلے سارے کام کر گیا۔ بھلا کام کیا تھے؟ گھر میں جھاڑو دینا تھا، برتن مانجنے تھے، پانی بھر کے لانا تھا۔ کوئی مجھ سے پہلے کر گیا، اگلے دن گیا تو پھر کوئی مجھ سے پہلے کر گیا تھا، تیسرے دن گیا تو پھر۔ اب میں نے کہا ڈھونڈوں تو صحیح بندہ کون ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کون ہے جو مجھ سے پہلے آتا ہے۔ تو کہتے ہیں سحری کا وقت تھا، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر کا دروازہ کھلا۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا، امیر المومنین ہے، عالمی سطح کے کام کرتے ہیں، ایک بہت بڑی اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، ایک اتنی بڑی اسلامی سلطنت کو لیڈ کرتے ہیں، لیکن اتنے بڑے ہونے کے باوجود یہ ذوق بھی برقرار ہے کہ کسی کے گھر میں جھاڑو دے سکتے ہیں تو دے دیا جائے، کسی شخص کے گھر میں اگر برتن کسی بوڑھی کے مانجنے پڑے تو کر دیا جائے۔ فرماتے وہ میں نے دیکھا تو حضرت صدیق اکبر تھے، سراپا خیر تھا ان کا وجود، سراپا خدمت تھا۔ ساری زندگی گزر گئی مذہب پہ بحث کرتے لوگوں کی، اس پر بھی بحث کر لو، اس پر بھی بحث کر لو، اس موضوع پر عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی ابحاث ہوتی رہیں گی، ساری زندگی صرف یہی مزاج ہوگا کہ دین کا کوئی موضوع ملے چلے علماء کریں گے ایک آق کے حق کے لیے کبھی بات کرنی ہوگی، لیکن عوام کے اندر جو اتنی بحث ہوتی، عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی صرف ابحاث ہوں گی۔ بھائیو سنو، حضرت صدیق اکبر نے اپنے آپ کو سراپا خیر بنا لیا۔ اور تیسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے مزاج میں ڈٹنا تھا، ڈٹ جاتے تھے۔ اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں استقامت نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے لوگ کوئی کام کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا میں بڑے ہی کام کیے ہیں، کسی کام میں بھی کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے کہا بس اسی لیے نہیں ہوئے، بڑے نہ کریں آپ کوئی ایک کریں، اس کو صحیح کر کے کریں، استقامت کے ساتھ کریں، روز کریں، پابندی سے کریں، اس پر محنت کریں، جدوجہد کریں۔ پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ کھس جائے پتھر کی سیل۔ ایک قطرہ قطرہ پانی مستقل پتھر پر گرے تو اس میں بھی سوراخ بن جاتا۔ تو آپ محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے نتائج عطا فرمائے گا، لیکن اگر محنت ہی نہیں کر رہے۔ حضرت صدیق اکبر کی طبیعت میں ڈٹنا تھا، انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر بڑی آندیاں چلیں، بڑے طوفان آئے، بڑا ٹکراؤ پیدا ہوا، بڑے حالات خراب ہوئے، لیکن حضرت صدیق اکبر ڈٹے رہے۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک کا ادب کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو جناب صدیق نے ڈٹ کے کیا۔ دنیا میں ایک فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو زیادہ قریب رہتا ہے وہ ادب چھوڑ جاتا ہے، اور یہ بات غلط نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ جن لوگوں جو زیادہ قریب رہتے ہیں، جو زیادہ جن کو قربت ملتی ہے، کوئی چیز جن کو آسانی سے میسر آ جاتی ہے، وہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہوتا ہے کہ زیادہ قریب میں رہنے والے لوگ اکثر قدر کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر کا کمال ہے، انہوں نے دنیا کا یہ فلسفہ ہی غلط کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا قریب بھی سب سے زیادہ میں رہا ہوں اور احترام بھی سب سے زیادہ میں نے کر کے دکھایا ہے، قرب بھی سب سے زیادہ، ادب بھی۔ سب کوئی باہر سے آتا تھا تو حضرت صدیق اکبر اسے کونے میں لے جاتے تھے، پہلے نبی پاک کا ادب سکھاتے، کہتے یہ بڑی نازک بارگاہ، ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گن کردمی آیت جنید و با یزیدی جا۔ کونے میں لے جاتے اور حضور کا ادب سکھاتے، استقامت کے ساتھ خدمت کی، استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو امت پر بڑا کٹھن وقت تھا۔ کچھ قبائل نے انکار کر دیا معاذ اللہ زکوٰۃ دینے سے، ارتداد کی طرف بڑھنے لگے۔
ایک لشکر سرکار نے روانہ کیا تھا. بعض لوگوں کی رائے ہوئی کہ اس لشکر کو ابھی نہ بھیجا جائے. اس وقت جو ڈٹ کر میدان میں کردار ادا کیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا. میری ایک رائے ہے, میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ یہ جو کامیاب ترین حکومت کیا نا حضرت عمر نے, مضبوط ترین خلافت کی ہے, اور بڑا ڈٹ کے انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے, تو اس کے پیچھے بھی کردار سیدنا صدیق اکبر کا. انہوں نے فتنوں کا سر کچل کے, اٹھنے والے ہر فتنے کا سر کچل کے ایک مضبوط بنیاد بنا کے سیدنا عمر کو دی تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمر کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا, مشکلات ان کے لیے نہیں رہی. اور بھائی جان آپ کو اللہ لمبی زندگی, برکت, عزت, صحت والی دے. بیٹھ جائیں آپ, کتنے آپ پیارے لوگ ہیں. اب تو تقریر ختم ہونے لگی. بس میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور سفر بھی لمبا کیا ہے, بات بھی میری مکمل ہو گئی اب ماشاءاللہ. لیکن ہمارے بھائی نے بھی بڑا زور لگایا, تو باقی ہمارے جو نعت شریف پڑھنے والے تھے انہوں نے بھی آپ سے عرض کی کہ آپ بیٹھ جائیں, لیکن میں محسوس کرتا ہوں آپ میں کافی استقامت ہے. آپ نے بھی جو کہہ لیا ڈٹ گئے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے, ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اب 2-4 منٹ دے تاکہ بات مکمل ہو سکے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو استقامت دکھائی, استقامت, فوراً لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. دین کے معاملے میں ڈٹنا سیکھیں. سارے بچے مخالف ہو بھی گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں, آپ کھڑے تو ہوں. برادری ساری اگر مخالف ہو بھی گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, دین کے لیے ڈٹے تو صحیح, آپ سٹینڈ تو لیں. اگر آپ ڈٹیں گے تو اللہ مدد کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن کر کے حضرت صدیق اکبر سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور ابھی حالات اور ہیں, آپ کم از کم یہ لشکر ہی نہ بھیجیں. مانعین زکوٰۃ معاذ اللہ منکرین, ان کے خلاف لڑنا ہے, حالات اس طرح کے نہیں ہیں, ذرا بہتری ہو جائے گی. تو حضرت ابوبکر صدیق جو اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم خو تھے, انہوں نے حضرت عمر سے کہا تمہیں تمہاری ماں روئے, تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ وہ لشکر روک دوں جسے سرکار نے روانہ کیا ہے. فرمانے لگے میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کے مجھے نوچنے بھی لگے تو میں تنہا مقابلہ کروں گا, لیکن وہ لشکر ضرور جائے گا جسے مدینے والے محبوب نے روانہ کیا. یہ استقامت, یہ ٹھہرنا, ذرا کھڑے ہونا. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وقتی طور پر حالات موافق نہیں ہوتے, حالات کی نبض دیکھ کر نہیں چلنا چاہیے, کتاب و سنت کا حکم دیکھ کر چلنا چاہیے. حالات موافق نہیں ہیں تو کیا ہوا, ہم حق چھوڑ جائیں گے. استقامت ایک نعمت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے اگرچہ تھوڑا ہو پر روز ہو, استقامت کے ساتھ, اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کی جائے. وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور زیادہ پسند ہے. تو بھائیو ہمیشہ ان 3 باتوں پر ضرور عمل کریں. ایک تو حق جب مل جائے تو پھر اسے چھوڑنا, قبول کرنا ہے اسے. دوسری بات یہ کہ دین جب قبول کر لیا تو پھر دین کی ساری خیر پر عمل کریں, پھر جد و جہد کریں, پھر کوشش کریں کہ جو نیکی ملے اسے جلدی سے کر گزریں. ہمارے ہاں بہت سارے کام ہوتے ہیں ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے, ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح جب دن چڑھتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے آج آیا ہوں, آج کے بعد نہیں آؤں گا, جو عمل کرنے کر لو. تو خیر کر لیں جتنی ہو سکتی. اور تیسری بات اور اہم اور بنیادی اور کلیدی بات یہ کہ دین کے مسئلے میں استقامت دکھائیں, کھڑے ہوں, ڈٹ جائیں. آپ حق پر کھڑے ہوں گے تو اللہ مدد فرمائے گا. ذرا سی بات ہوتی ہے نا شادی کے موقع پر کہ میں بھائی یہ بینڈ باجا, یہ عورتوں کی مووی, یہ تماشا میں نہیں کرنے دوں گا. اتنی سی جرت بھی لوگ نہیں کرتے, اپنے گھر میں نہیں کر سکتے. وہ جو سب کو دین نافذ کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر اتنا نفاذ نہیں کرا سکتے. ویسے کوئی دوست ملنے آئے تو ڈرائنگ روم میں آئے گا, مووی والے کو اجازت ہے, اور سب بیویوں کے بیچ گھوم رہا ہے معاذ اللہ. ہمیں خیال ہی نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا ہم بربادی والا کام کر رہے ہیں. پہلے تو کچھ شادیوں پہ جانے کا موقع ملتا تھا تو مردوں عورتوں کے بیچ ایک پردہ لگا دیا جاتا تھا. اب تو چند شادیوں کے بارے میں خبر ملی وہ پردہ بھی اٹھ گیا ہے, اب سب اکٹھے بیٹھتے ہیں. اکبر الہآبادی نے کہا تھا بے پردہ کل نظر آئیں جو چند بیبیاں, تو اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا
पूछा जो उनसे बढ़ के कि तुम्हारा पर्दा किधर गया, कहने लगी वो अकल पे मर्दों की पड़ गया, मर्दों की अकलों पे पड़ गया, हम अब पर्दा नहीं करती। आखिरी गुजारिश मेरी आप सब हजरात की खिदमत में, वो आपने निहायत तवज्जो से मेरी बात को सुनना है। सहाबा और अहले बैत के मामले में अपने आप को हसास बनाएं, किसी शख्स की किसी कमजोर बात को कभी ना सुने। हुजूर के जमी सहाबा वो सारे आसमाने हिदायत के सितारे, और अब मेरे आला हज़रत फरमाते हैं नबी पाक की नस्ल में एक एक बच्चा नूर का है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब। इस कमजोरी से बचें। हमने इनकी पैरवी करनी है कि इन पर बहस करनी है? हमें तो कहा गया था इनकी पैरवी करें। आपने कभी देखा है कि स्टूडेंट क्लास में बैठे हो, टीचर पढ़ाने के लिए आए तो वो कहे किताबें खोले, तो टीचर जवाब में कहे जनाब, वो शागिर्द जवाब में कहें कि आप ये बताएं कि आपकी तालीम कितनी है। ये शागिर्द को इजाजत है कि वो खोलता फिरे, वो कहे जनाब आप बीए हैं तो बीएड भी हैं कि नहीं, और अगर बीएड भी हैं तो बताइए कि आप सिफारिश पे हैं कि मेरिट पे हैं। ये सवाल करने की इजाजत देता है टीचर? वो कहता तू किताब खोल और सबक पढ़, तू सबक पढ़। ये मुझसे पूछेंगे, हेडमास्टर साहब पूछे, प्रिंसिपल साहब पूछे, तू कौन है, तू शागिर्द है? तो भाई सहाबा के मुशाजरात में पढ़ने की इजाजत नहीं है। हमने तो उनसे फैज लेना है, हमने तो सीखना है, हमने तो देखना है कि सदाकत सीखनी है तो आओ दरवाजा अबू बकर पर, अदल सीखना है तो आओ दरवाजा फारूक आजम पर, शर्मो हया वजादारी हुस्न सीखना है तो आओ ना सैयदना उस्मान गनी की बारगाह में आओ। और अगर डट कर जीना सीखना है, शुजाअत सीखनी है, फकाहत सीखनी है, इल्म सीखना है, मारिफत सीखनी है तो आओ सैयदना मौला अली के दरवाजे पर। तो यहां से तो पाना है, सीखना है। हम अभास में उलझे हुए हैं और पाकबाज लोगों के बारे में माज़ अल्लाह ताला ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं जो लोग हमारे दिलों में वसवसा अंदोज़ी करते हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, हसास हो जाएं इस मसले में, तकवा के साथ इन लोगों की जिंदगी को लें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिनको सबसे पहले हुजूर के दामन पाक से वाबस्ता होने की सादत नसीब हुई। 3 बातें उनके ताल्लुक से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने उन्हें इंतहाई मजबूत, ताकतवर और तवाना ईमान अता फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ा बिही, एक वो शख्सियत जो सच लेके तशरीफ लाई और दूसरी वो जिन्होंने उसकी तस्दीक की। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग परहेजगार हैं, यही लोग मुत्तकी हैं। हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ सच लेके लाने वाली शख्सियत नबी पाक अलैहिस्सलाम की है और तस्दीक करने वाली ज़ात जनाब अबू बकर सिद्दीक की है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन उस सच की तस्दीक की जो हुजूर लेकर के तशरीफ लाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके शऊर की आंखें खुल जाती हैं, वो ज़मीर की नहीं खोलते। शऊर तो अबू सुफियान का भी बड़ी जल्दी बेदार हो गया था, लेकिन बड़ी देर के बाद जाके उन्होंने कलमा पढ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ी जल्दी पहचान गए चीजों को। अबू जहल, अबुल बुख्तरी, उतबा, उतैबा, शैबा, बल्कि अखनस बिन शुरैक से जब अबू जहल ने कोने में जाके पूछा और उसने अबू जहल से पूछा कि तुम्हारी राय क्या है, तो उन्होंने कहा राय तो यही है कि हुजूर जो फरमाते हैं हक और सच है। इसका मतलब है शऊर की आंखें तो खुल गई थी। जब तन्हाइयों में ये कहा करते थे कि करीम की हर बात सच है, तो शऊर तो बेदार हो गया था, लेकिन ज़मीर को दबाए रखा। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब भी तशरीफ ले आए। ज़मीर को दबाए रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कमाल यह है कि जब उनके शऊर की आंखें खुली ना कि दीन हक और सच है, फिर उन्होंने किसी और तरफ नहीं देखा, फौरन अपनी ज़मीर की आवाज पे लब्बैक कहा और नबी पाक का कलमा पढ़ लिया। ये बड़ी इनफिरादियत है, इसको समझिएगा। बहुत सारे लोगों को शऊरी तौर पर समझ आ जाती है हक और सच क्या है, लेकिन वो बेचारे ज़मीर को दबाए रखते हैं, अपने आप के साथ जंग करते रहते हैं, हक को कबूल नहीं करते। हजरत सिद्दीक अकबर की जिंदगी का ये पहला सबक
کہ جب کسی کو پتہ چل جائے حق فلاں چیز ہے تو پھر قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ. تم علم رکھتے ہو، جان بوجھ کے چھپا رہے. تو جب پتہ چل گیا حق کیا ہے، درست کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، پھر اسے قبول کیا جائے، پھر تردد نہ کیا جائے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں دین پر ہی چلنا چاہیے، یہی حق ہے، تو بھائی چلتے کیوں نہیں؟ کتاب و سنت ہی راہ نجات ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ نور اور سیرت مقدسہ ہی صرف اور صرف نجات کی گارنٹی ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟ جب شعور بیدار ہو گیا ہے، جب تمہیں سمجھ آ گئی ہے، پھر اپنے ضمیر کو جگاؤ اور فوراً دین کو قبول کرو. میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا، ڈھیر سارے لوگ ہیں جو گروہ پرست ہیں، حق پرست نہیں. اپنی جماعتوں کے بت پالتے ہیں، تنظیموں کے بت پالتے ہیں، وہ اپنے قبیلے کا بت پالتے ہیں، اپنے علاقے کا بت پالتے ہیں، لسانی اور علاقائی بنیادوں پر تقسیم رہتے ہیں. حق پرست نہیں ہوتے، گروہ پرست ہوتے ہیں. میرے گروپ نے جو کہہ دیا ہے وہ اگرچہ غلط بھی ہے، لیکن چونکہ میرے گروپ نے کہا ہے لہذا ہر حال میں اسے سپورٹ کرنا ہے. یہ جرأت انسان میں ہونی چاہیے کہ وہ حق کو حق کہے، وہ صحیح کو صحیح کہے. یہ جرأت جناب صدیق اکبر نے پیدا کی، اور بڑے دلیر آدمی تھے حضرت صدیق اکبر، جنہیں پوری طرح سارے معاشرے سے لڑنے کا حوصلہ تھا، گھر میں بھی گھر کے باہر بھی. اللہ نے بعد میں توفیق دی، ان کی 4 نسلیں صحابی بنی ہیں. لیکن شروع میں یہ اعلان کرنا، ان کے والد سخت ناراض ہوا کرتے تھے بعض چیزوں سے، اور پھر قبیلے سے عوام لوگوں نے تو سمجھ لیا نیکیاں بھی شاید جمہوری ہوتی ہیں، سارے کریں گے تو میں بھی کروں گا. جی فلانا کام کوئی نہیں کر رہا، میں کیوں کروں؟ نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، ملک جمہوری ہے، نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی. نیکی تو نیکی ہوتی ہے، کوئی کرے نہ کرے، ہم نے کرنی کرنی. تو حضرت صدیق اکبر کا یہ پہلا اعزاز، اس کو سمجھیں کہ انہوں نے دین حق کو قبول کیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو بطور اعزاز کے بیان کیا ہے، بطور فضیلت کے. یہ ان کی انفرادیت کے طور پر نبی پاک نے اس کو بیان کیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا ہے اس نے تردد کیا. کچھ لوگوں نے دلیل مانگی، حضور کے پاس دلیلوں کی کمی تو نہیں، سرکار تو خود سراپا دلیل ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ محبوب تمہارے پاس رب کی دلیل بن کے آئے. کریم فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے تردد کیا ہے. فرمایا یہ صرف میرے ابو بکر صدیق ہیں، میں نے دین پیش کیا ہے، لیٹ کی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حق کو فوراً قبول کرنا، اور فوراً حق کی تصدیق کرنا، اور فوراً حق کے سامنے سر کو جھکانا، یہ پہلا سبق ہے جناب صدیق اکبر کی زندگی کا. ڈیٹ نہ کریں، کمزور نہ بنیں، ٹوٹتی بکھرتی رائے والے نہ بنیں، کمزور ارادوں والے نہ بنیں. حق جب نصیب ہو اسے قبول کریں. دوسری بات، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم کلمہ پڑھ لو نا پھر پورے کے پورے دین میں آؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. جب دین قبول جو کر لیا ہے، مان جو لیا ہے، تو پھر جتنی باتوں کی دین تعلیم ارشاد فرماتا ہے ان ساری باتوں پر عمل کیا جائے. اپنے آپ کو سراپا نیکی بنایا جائے، سراپا خیر ہو انسان کا وجود. جتنی نیکیاں سوسائٹی میں وہ کر سکتا ہے وہ ساری کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہو، شوق ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں کرتے ہیں لیکن خالص دینی کاموں کو بھی دنیا داری بنا لیتے ہیں. جنازہ پڑھنا خالص دینی کام ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. جو حقوق مومن کے مومن پہ ہیں ان میں سے ایک حق جنازہ ہے. لیکن وہ ہم کس لیے جاتے ہیں کہ میرا تعلق بڑا ہے اس کے بیٹے سے، بھائی سے، باپ سے. آپ اس تعلق کی بنیاد پر گئے، حالانکہ آپ کو تو کلمے کی بنیاد پر جو تعلق تھا اس بنیاد پر جانا چاہیے. ہم نے کیا کیا؟ دینی کام تھا لیکن اس کو دنیا بنا لیا. یہ ہمارا مذہبی سٹیج ہوتا ہے.
تو ظاہر ہے آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ ایک دیندار آدمی تقریر کرنے آ رہا ہے، لیکن اگر میرے دل میں یہ خواہش ہو کہ بڑے لوگوں میں فیمس ہو جاؤں گا اور ڈھیر سارے لوگ واہ واہ کریں گے اور گھر چاہے کہیں گے کیا بات مولانا نے کیا نقطہ بیان کیا ہے، اگر یہ میرے ذہن میں باتیں آئیں گی تو میں نے دینی کام کو بھی دنیا بنا لیا ہے، درویج شریعت کے کام کو میں نے ذاتی شہرت کا ذریعہ بنا لیا، یہ دینی کام دنیا بن جائے۔ دین میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سراپا خیر بن جائیں، پھر آپ ہر وہ نیکی جس کو دین نیکی کہتا ہے اسے کریں، اور ہر وہ چیز جس سے دین روکتا ہے اس سے رکیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا جہاں جانے کا رب نے حکم دیا ہے وہاں غیر حاضری نہ کرنا، اور جہاں جانے سے اس نے منع کیا ہے وہاں نظر کبھی نہ آنا، یہ متقی ہونے کی علامت۔ حضرت صدیق اکبر کا آپ سراپا دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا یہ دیکھے، ہو سکتا ہے معاذ اللہ کسی کے دل میں خیال ہو کہ یہ شاید کوئی معمولی چیزیں ہیں، لیکن یہ تعمیر شخصیت میں اور کردار سازی میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں یہ چیزیں۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ بھئی آج جنازے میں کسی نے شرکت کی ہے؟ تو تمام خاموش تھے، جناب صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی حضور مجھے اللہ نے یہ سعادت عطا کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج تم میں سے کوئی روزہ دار بھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، صرف حضرت صدیق بولے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سب خاموش تھے، صرف حضرت صدیق کو آج یہ اعزاز حاصل ہوا، ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ موقع ملا۔ یعنی جس سوال پر سرکار استفسار کرتے اسی سوال کے جواب میں جناب صدیق اکبر ہاتھ کھڑا کر کے کہتے یا رسول اللہ مجھے یہ موقع ملا۔ آپ بات کو سمجھیں، جب دین قبول کر لیا پھر سراپا نیکی بن جائے، پھر جو بھی خیر کا کام حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، کسی نیکی کو بھی معمولی نہ جانو، یہاں تک کہ کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے اس فلسفے پر حقیقی طور پر عمل کیا، اور ہر خیر کو ہر نیکی کو دوڑ کے حاصل کیا۔ اسی لیے سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ روزہ دار ہوں گے، انہیں جنت میں ایک روزے داروں کا دروازہ ہے، وہاں سے آواز دی جائے گی روزے داروں ادھر آ جاؤ، اس دروازے سے گزرو۔ ایک دروازہ وہ ہے جہاں سے سخی گزریں گے، ایک وہ ہے جہاں سے مجاہد گزریں گے، ایک وہ ہے جہاں سے حاجی اور مکے اور مدینے کے زائر گزریں گے۔ حضرت صدیق نے عرض کی حضور میں کس دروازے سے گزروں گا؟ فرمایا ابو بکر سارے دروازے منتظر ہوں گے کہ کبھی ابو بکر یہاں سے گزر جائے نا، کبھی یہاں سے گزر جائے نا، کبھی یہاں سے گزر جائے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نیکی کو پہنچ کے حاصل کیا، ہر خیر کو پہنچ۔ ہم تو ویسے بھی اللہ خیر کرے کو دو ایک نیکیاں کر لیں وہ گنی ہوئی ہوتی ہیں، ہم نے وہ ساری ہمارے پاس طے ہوتی ہیں، سارا پتہ ہوتا کتنے پیسے پچھلے سال مسجد دیے تھے پورا یاد ہے، اور بھئی جو سارا سال آپ نے اپنی ذات پر لگائے ہیں وہ بھی تو یاد ہونے چاہیے۔ نیکیوں کو لوگ گن گن کے شمار کر کے رکھتے ہیں جو بھولنے کی چیز تھی، اور معاذ اللہ جن کمزوریوں کو غفلتوں کو یاد کرنا تھا انہیں بھول جاتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر سراپا نیکی بن گئے، سراپا کلمہ پڑھا تو ان کا وجود سراپا ایمان تھا، سراپا خیر تھا۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے محسوس ہو کہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں، ہمیں خیر سے وابستگی نہیں ہے۔ جو نیکی ملے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، کوشش کریں کہ جلدی جلدی اپنے لیے خیر جمع کریں۔ لمحات بکھرتے جا رہے ہیں، وقت اپنا دامن چھڑاتا جا رہا ہے، زندگی سمٹ جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی جلدی سکڑ جاتی ہیں چیزیں اور انسان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو کوشش کی جائے ہمیشہ خیر جمع کرنے کی، بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک بھی پایا جائے تو جنتی ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ کتنی علامتیں؟ کسی میں اللہ کا، ایک دعا مانگنے لگا وہ آمین کہنا ہے، اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہتے ہیں، دعا میں تو شامل ہو جاؤ یار، دعا مانگی ہے۔
इतना बड़ा खूबसूरत इज्तिमा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करे। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज नूर बयान टीवी ऑफिशियल पर आपने पीर अजमल रजा कादरी साहब की जुबानी खुलफाए राशिदीन की जिंदगी का वो सुनहरा वाकया सुना जिसे सुनकर आंखों से आंसू छलक जाते हैं। जब अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक ने देखा कि कोई शख्स हर सुबह अंधेरे में उस बेसहारा और नाबीना बूढ़ी अम्मा की खिदमत करके खामोशी से निकल जाता है, तो उनके दिल में तड़प जागी कि आखिर वो खुश नसीब कौन है जो मुझसे भी नेकियों में बाजी ले गया। और जब हकीकत खुली कि वो कोई और नहीं बल्कि वक्त के खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, तो हजरत उमर की जुबान पर ये लफ्ज आए कि ए अबू बकर, आपने अपने बाद आने वाले खलीफाओं के लिए मिसाल कायम कर दी है। पीर साहब ने जिस जज्बाती अंदाज में ये वाकया बयान किया है वो हमें सिखाता है कि असल हुकूमत कुर्सी पर बैठने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने का नाम है। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि सहाबाए किराम ने किस तरह नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश की और किस तरह रातों की तन्हाई में गरीबों के आंसू पोंछे। उम्मीद है कि सिद्दीक अकबर और फारूक आजम की ये मोहब्बत और खिदमत का जज्बा आप सबके दिलों में भी इंसानियत की तड़प पैदा करेगा। अगर आपको पीर अजमल रजा कादरी साहब का ये रूहानी बयान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सवाब की नीयत से इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल नूर बयान टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सहाबा की जिंदगी के ये नूरानी वाकयात हर रोज आप तक पहुंचते रहें। कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए उन्वान और एक नई रूहानी रोशनी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और नूर बयान टीवी को इजाजत दें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। दोस्तों, अल्लाह हाफिज।